جی بالکل، برِ صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر کے 781ویں عرس مبارک کی تقریبات اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ دربار عالیہ کو ایک خوبصورت رنگ برنگی لائٹوں سے جگمگا دیا گیا اور منور کر دیا گیا ہے۔ حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر کی درگاہ کے سامنے محفل سماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ملک کے معروف قوال خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر جنہوں نے بت کی پوجا کرنے والوں کو اور آگ کی پوجا کرنے والوں کو امن کا پیغام دیا، ان کے بہت سے پیروکار آج مسلمان ہوئے، تو انہی میں سے آج وہی حضرت بابا فریدالدین کے مزار پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بار کیا محسوس کر رہے ہیں۔ میں آیا ہوں کراچی سے، اور سر ہم لوگ ہر سال آتے ہیں اور ان سے ایک محبت عقیدت ہے، اور اتنے دور دور سے لوگ آئے ہیں کہ پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور آپ کے سامنے ہجوم دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہم لوگ بالکل اچھے طریقے سے پروگرام دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، نعتیں ہیں، قوالی ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ اچھا، بابا فریدالدین مسعود گنج شکر کی ایسی کیا شخصیت تھی کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا؟ سر یہ ہمارے انڈیا کی اس سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، انہی خاندان سے ہی ہے بھی نا، تو ان کا بھی بڑا اس کے اندر جو ہے نا عمل دخل ہے۔ انہوں نے بھی وہاں پر بھی بہت مسلمان کیے، کسی ٹائم خواجہ صاحب بھی یہاں ہو کر گئے، تو بڑا رتبہ ہے ان کا، لوگ آ رہے ہیں بڑے دور دور سے، ہم بھی۔ یہ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ ایک بہت بڑے رتبہ کے مالک ہیں حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر، جن کے آج یہ دیکھیں جن کے پیروکار اتنی بڑی تعداد میں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں، جو بابا فرید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، کہ آج انہی کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ عزت حاصل کی ہے۔ جی ماشاءاللہ، یہاں پہ بہت امن و سکون ہے، یہاں پہ بہت جگمگ کیا جا رہا ہے، یہاں پہ بہت دنیا کہاں سے لوگ آئے رہے ہیں، اور کوئی یقین سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ بہت سکون سے ہر کسی کو اٹینڈ کیا جا رہا ہے، ہر کوئی سکون سے آ کر بیٹھا ہے، لنگر کر رہا ہے، زائرین کہاں سے آ رہے ہیں، اور یہ دیکھیں یہاں پہ آپ بھی آئے ہیں اور ہم بھی آ رہے ہیں، کہ ہم تو آسٹریلیا سے آتے ہیں، ہمارے پاس مہمان ادھر، ہم دربار پہ ڈیوٹی کرتے ہیں، اور پیر عدنان صاحب کے ہم پاس ہوتے ہیں، وہاں پہ پاپا بھی ہوتے ہیں، ہم بھی ہوتے ہیں، اور وہاں پہ سکون سے لوگوں کو جی یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور بزرگ موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں بابا فرید کے مزار پر آ کر کیا محسوس کر رہے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تقریباً 35 سے 40 سال مجھے ہو گئے، میں ہر سال آتا ہوں، اور اگر کسی سال کسی مجبوری کی وجہ سے مس ہوا تو وہ سال میرا ایسا بیکار گزرا ہے کہ ہمیں سکون ہی نہیں ملا ہے۔ یہاں آ کے ہمیں دلی سکون ملتا ہے، اور ہم پورے سال کا لنگر یہاں کا 10 کا نوٹ بھی لے جا کے اپنی روزی میں ملاتے ہیں، تو ہمارے پورے سال کے لنگر میں رزق ہو جاتا ہے، ہمارا رزق بڑھ جاتا ہے۔ ایسی روحانی شخصیت ہے بابا فرید کہ اللہ پاک ان کے دربار کو اور دن دگنا رات چگنا رونقیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور ہم تو کہتے ہیں کہ یہ آباد ہیں تو ہم آباد ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو مسلمان کیا، دین کا راستہ بتایا، اور اپنے مذہب کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی، تو بہت بڑی ہستی ہیں۔ انڈیا سے بھی، انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں اس میلے کے اوپر، اور وہ بھی یہاں بڑی عقیدت سے آتے ہیں، بڑی محبت سے آتے ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ جو بھی آئے، میرا ان سب سے یہی پیغام ہے کہ یہاں آنے کے بعد احترام جو ہے وہ ضروری ہے دربار کا۔ اگر یہاں آ کے بھی اگر جھولی خالی لے کے گئے تو پھر بیکار ہے تمہارا آنا بھی۔ اگر یہاں تو ہم خالی جھولی لے کے آتے ہیں اور بھر کے جاتے ہیں، لیکن ادب جو ہے وہ پہلا کرینہ ہے۔ آپ نے ادب کی بات کی، تو کیا یہی وجہ تھی کہ جو حضرت بابا فریدالدین تھے انہوں نے ادب کے مقام کو حاصل کیا اور لوگوں تک پہنچایا اور لوگ مسلمان ہوئے؟ بے شک انہوں نے اپنی والدہ کا اتنا ادب کیا کہ والدہ جب نماز پڑھتی تھی تو آپ بھی بچپن میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بار والدہ اور شکر دیا کرتی تھی والدہ انہیں۔ ایک بار آپ چلی گئی بازار، تو جب بازار گئی تو نماز کا ٹائم ہو گیا، بابا صاحب کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھنے جب کھڑے ہوئے تو والدہ کو خیال آیا کہ آج شکر کون رکھے گا جا نماز کے نیچے۔ تو جب وہ وہاں سے واپس آئی تو پورے پاک پتن کے اندر گھروں میں شکر ہی شکر تھی۔ یہ میرے بابا صاحب کا معجزہ ہے۔ تو اللہ پاک نے شکر بھیجی، ہر گھر کے اندر شکر بھیجی، اور مصلی کے نیچے بھی شکر بھیجی۔ حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ تو ہمیں جو ہے اپنے اولیاء اکرام سے محبت اور اپنی نسبت کو مضبوط کرنا چاہیے۔
ان کی عقیدت اور احترام میں ہمیں کوئی کسر نہیں لانی چاہیے۔ آپ کا کہنا ہے کہ بابا فرید کی ذات جو تھی انہوں نے درس دیا لوگوں کو، امن کا پیغام دیا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اور دوست بھی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ حضرت بابا فرید کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی۔ بات یہ ہے کہ یہ جو اپنا دربار شریف ہے یہ روحانی، ٹھیک ہے جی، اور پر منور، ٹھیک ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا اپنا کیا کہتے ہیں محکمہ اوقاف سے کہ بھئی یہاں پر لیڈیز کا جو ہے نا وہ اپنا نظام بنانا چاہیے ان کو، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے یہاں پر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے ایک پنکھوں کا بھی انتظام کرنا چاہیے انہیں، میں یہی کہنا چاہوں گا۔ یہ آپ نے سنا، ان کا یہی کہنا ہے کہ محکمہ اوقاف اتنے آنے والے زائرین کے لیے ان کو انتظام کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ جو یہاں پر زیارت کے لیے آئے ہیں، جو یہاں پر عقیدت لے کے آئے ہیں، ان کے بیٹھنے کے لیے خاص مقام ہو، عورتوں کے لیے ایک مخصوص جگہ ہو اور وہاں پر پنکھے لگے ہونے چاہیے اور ہر قسم کی سہولت ہونی چاہیے۔ جی بابا فرید کے عرس پر آ کر آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ جی یہ دیکھیں، اللہ کے دوست ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دی، عبادت میں گزاری اور لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی، تو یہاں آ کے اللہ کی طرف سے یہاں ایک روحانی سکون محسوس ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ادھر آ کے بہت دل کو سکون ملتا ہے۔ میں خود کینسر پیشنٹ ہوں، بلڈ کینسر ہے مجھے اور بون کینسر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بابا صاحب کی محبت ہمیں یہاں کھینچ لاتی ہے، اور اتنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی لوگ اگر ادھر آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو بات ہے نا ادھر۔ تو یہ جو کچھ یہاں اللہ والوں کے در سے ملتا ہے وہ کہیں اور سے نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ والے آپ کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، تو بابا فرید کے بارے میں دنیا جانتی ہے، تو اللہ ان کے صدقے ہم پہ بھی کرم کرے، آپ سب کے پہ بھی کرم کرے، یہاں کے بڑا روحانی سکون ملتا ہے۔ جی آپ نے سنا، ان کا یہی کہنا ہے جو ہے نا مجھے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں درگاہ پر حاضری کے لیے آیا ہوں، میں کینسر کا مریض ہوں، اس کے باوجود یہاں پر حاضری کے لیے آیا ہوں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جی آپ کو یہاں پر آ کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ بڑا سکون محسوس ہو رہا ہے، سکون محسوس ہو رہا ہے ہمیں۔ تو بابا فرید کی کیا ایسی چیز تھی کہ لوگ بہت سے مسلمان بھی ہوئے اور یہاں پر آج ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ یہ آپ لوگ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے بہت پیارے بزرگ گزرے ہیں، آپ نے ساری زندگی مشقت محنت میں گزاری ہے اور تبلیغ دین کے لیے گزاری ہے، تبلیغ اسلام کیا آپ نے سب زندگی سے، آپ نے ترمن کی برباد نہیں کی، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیا ساری زندگی، آپ نے جو بھی کام کیا لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین کے وقت جو ہے یہاں پر جو ہندو تھے اور یہاں پر سکھ تھے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہی کی تعلیمات کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے؟ بے شک آپ کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ جی آپ یہاں پر عرس تقریبات میں آئے ہیں، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سال سے آتے ہیں، اور قبلہ دیوان مودود مسعود چشتی صاحب کے ہم مرید بھی ہیں اور ہمارے آباء و اجداد بھی آتے ہیں، اور بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ یہ چشتیوں کا مرکز ہے، پورے پاکستان میں سب سے بڑا مرکز چشتیوں کا یہی ہے، الحمدللہ روحانیت کا نور لوٹ رہا ہے الحمدللہ۔ اچھا بابا فرید کی ایسی شخصیت کیا تھی کہ آپ کے بزرگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے اس طرح کے؟ شیخ الاسلام فرید الحق بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو آپ سیرت دیکھیں تو سیرت میں سب سے پہلی جو چیز ملتی ہے وہ ملتی ہے محبت، پیار، عشق۔ آپ نے ہر کسی سے پیار کیا، آپ نے ہر کسی سے محبت کا اظہار کیا، آپ نے ہر کسی سے عشق کا اظہار کیا، یہی پیار محبت تھا جو غیر مسلموں کو بھی آپ کے قریب لے کر آ گیا۔ آپ بھی یہاں پر اس تقریبات میں شامل ہو رہے ہیں، کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ بالکل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ محمد شہریار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید، جیسے بھائی نے فرمایا، بالکل ماشاءاللہ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ کئی سال سے آ رہے ہیں ہم یہاں پر، اور ماشاءاللہ آپ کا زہد الانبیاء 781واں عرس بابا فرید کا، تو الحمدللہ اس دفعہ بھی ہماری شرکت ہوئی ہے۔ میں تو بس اتنا کہوں گا کہ نسبت کی تیرا میرا زمانے میں برم ہے، یہ سب میرے مرشد تیرا انداز کرم ہے۔ تو یہی اتنے پیارے الفاظ کہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بابا فرید کی تعلیمات جو تھی انہوں نے بہت سے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا؟ بالکل اسی طرح جیسے بھائی نے فرمایا، اور آپ نے سب سے پہلے نماز کی تعلیم آپ نے خود بھی پہلے اپنائی اور بعد میں دوسروں تک پہنچائی، تو جو آج تک آپ کو دنیا یاد رکھ رہی ہے۔ آپ کتنے سال سے یہاں پر آ رہے ہیں؟ یہ کم سے کم 92 سے آ رہے ہیں، 92 سے یہاں آ رہے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا سمجھ۔ تو یہاں پر آ کر آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے، کیا روحانیت ملتی ہے؟
बहुत सुकून मिलता है दिल को, और इसके बगैर रहते भी नहीं हैं, समझे, चले आते हैं। चाहे हम कहते नहीं आएंगे लेकिन फिर भी चले आते हैं। जिसे बांध रखा बाबा साहब ने, खींचते हुए चले आते हैं सारे, चाहे पैसे हो या ना हो। तो बाबा फरीद क्या ऐसी शख्सियत हैं कि सब खींचे चले आते हैं? ये तो बाबा साहब की शान है, उनकी इतनी बड़ी शान है कि हम कुछ बयान नहीं कर सकते। हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, क्या कह सकते हैं इनके लिए। बहुत बड़े हस्ती हैं भाई। जी आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? तो पहली दफ़ा आए हैं। अच्छा, हमने देखा है मंदिर इधर आके, मगर यहाँ पर तकलीफ़ ये हुई देख के कि लेडीज़ और मर्द और जेंट्स और मर्द एक साथ, इसकी तकलीफ़ हुई। इससे तकलीफ़ से ये मुराद है कि बेहुरमती हो रही है यहाँ, बस और कुछ नहीं। मैं इधर आके सिर्फ यही विजिट किया। तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? या लेडीज़ का अगर आना है ना, मज़ार मुक़द्दसा पे आना है, तो एहतराम लाजिम है औरत का, सीधी। जी आप क्या कहते हैं, आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं पहली दफ़ा यहाँ पर आया हूँ। बाबा साहब के यहाँ, बाबा साहब से मोहब्बत कम से कम 15-20 साल से करता था, लेकिन आया मैं फर्स्ट टाइम हूँ। तो जो नियत और जो मुराद लेकर मैं आया था, वो अल्लाह के हुक्म से पूरी हो गई। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको यहाँ पर खींच लाई? ये अल्लाह ताला ने उनको रूहानियत अता करी है, ये अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, समझ में आया ना। तो अल्लाह ताला ने बहुत कुछ नवाजा हुआ उनको, जो वो बांट रहे हैं, और हम जैसे पेश पा रहे हैं। खुशी महसूस हो रही है आपको? बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं आपको बताऊं ना, मैं पहली दफ़ा आया हूँ, और जो मैं मुराद लेकर आया था, अल्लाह के हुक्म से वो मुराद भी मेरी पूरी हो गई, समझ में आया ना। फर्स्ट टाइम, ये मेरे बड़े भाई हैं, इन्हीं के साथ में आया था, समझ में आया ना। तो अल्लाह का लाख लाख एहसान है, करोड़ करोड़ एहसान है कि मैं जिस मकसद के लिए आया था, अल्लाह ताला ने मेरा मकसद पूरा करा, बाबा साहब ने करम करा, ये उनकी नवाजिश है, समझ में आया ना। वो कहते हैं ना कि मंगतों पे करम या गंजे शक्कर, तेरा पाक पतन आबाद रहे। क्योंकि ये बांटते हैं इसीलिए इनको शक्करगंज कहा गया है। बिल्कुल, बेशक ख़जाना है इनके पास, जितने भी बुजुर्गान दीन है इनके पास ख़जाना है, रूहानियत का ख़जाना है, समझ में आया ना। और का हयात जब तक ये दुनिया कायम और दायम है, तो इंशाअल्लाह ताला इनका ख़जाने में कमी नहीं आएगी, और हम जैसे बस फैज़ उठाते रहेंगे उनसे, समझ में आया ना। बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत अच्छे मामला हैं, सब चीज़ बहुत अच्छी है, समझ में आया ना। जी आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं 7-8 साल से आ रहा हूँ। हम बाबा फरीद के ग़ुलाम हैं, और मैं आलू चंदी पे आता हूँ। पूरे 8 सालों में तकरीबन एक वो कोरोना की मिस हुई थी, वो मजबूरी थी क्योंकि बस से ही नहीं जा रही थी, और इसके अलावा एक और 8 साल में एक और नुचंदी मिस हुई थी। बस ये 1-2 मिस हुई हैं, नहीं तो हर नुचंदी पे तो लाजमी बाबा जी के पास आते हैं। बाबा जी बहुत अच्छे हैं, और उनका पूरी दुनिया में फैज़ जारी है, और इसी तरह जारी रहेगा। आप क्या महसूस करते हैं जब यहाँ पर आते हैं? भाई बाबा जी मिलते हैं, सब कुछ ही महसूस होता है। जब वहाँ से चलने लगते हैं तो बाबा जी नज़र आते हैं, बाबा जी बातें होती हैं, यहाँ पे भी बातें होती हैं, सब कुछ ही बाबा जी, सब कुछ ही महसूस ज़ाहिर बात नहीं हो जाता है। जी आपने सुना, यहाँ पर लोगों की बातें सुनी, ज़ायरीन की, जिनके दिलों में मोहब्बत हज़रत बाबा फरीद के बारे में कूट कूट कर भरी हुई है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं इनके लिए इनको शुक्रिया अदा कर सकूं। इनका यही कहना है कि यहाँ बाबा फरीद के मज़ार पर आकर उनको एक रूहानियत सी महसूस होती है, जिसको महसूस करके वो अपने दिल को सुकून लेते हैं। हम लाएंगे आपके सामने माशरे में होने वाले मजालिम पर माहिर कानूनदानों के तज्जिए और तबसरे।